جی جی سر اسٹارٹ کریں آپ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی سیلف اسد چغتائی, پیٹرن ان چیف RSC. سو ہمارے ساتھ ہیں ہمارے حذیفہ بھائی جو کہ ساہیوال ٹیم انسپریشنل ٹیم کے ہیڈ ہیں. سو بس آپ اپنا انٹرویو کروا دیں, اوکے اپنا انٹروڈکشن کروا دیں. السلام علیکم, امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. میرا نام ہے حذیفہ خان اور آئی ایم لیڈر آف انسپائریشن ٹیم RSC ساہیوال ایز ویل ایز انٹرویو ٹیم. ناؤ وی آر ہیئر ٹو لرن سم تھنگ نیو. تو سوری, اسے ہم نیو نہیں کہہ سکتے, یہ ایسی چیز ہے جو کہ ہر ایک بس اسٹوڈنٹ ہے. جی سر. ایکسکیوز می, میں تھوڑا سا انٹرو کروا دوں اس اپنے جو پروجیکٹ ہے ہمارا, اس کے بعد پھر ہم پراپر اسٹارٹ کرتے ہیں. جی جی سر آپ. تو امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں. سو ایک تو یہ کہ ہمارا یوٹیوب کا تھا وینیو, پھر ہم نے چینج کیا تو یہاں پہ ہم آئے ہیں. اس کے لیے معذرت, کیونکہ ایک تو موسم بھی خراب ہے تو پھر وائس کا ایشو تھا. سو اور آج کے بعد یہ ہمارا فرسٹ ہے. اس کے بعد کیونکہ ہمیں یہ بھی بہت ساری جگہ سے اس طرح کے میسیجز آئے ہیں کہ آپ سیشن دن کو کیا کریں, کہ موسٹلی جو ہماری گرلز ہوتی ہیں ان کا پیکیج ہوتا ہے دن کو, ٹھیک ہے, اور رات کو ہم اوائڈ کریں گے. سو یہ ہم آپ سب لوگوں سے گروپ میں بات کریں گے, اس کے بعد پھر ہم اس چیز کو اکارڈنگ ٹو یور ٹائم اس کو سیٹ کر دیں گے انشاءاللہ. تو ہمارا جو پروجیکٹ ہے یہ چیز میرے مائنڈ میں اس طرح آئی تھی کہ ہماری گرلز جو ہیں 40 کیٹیگریز ہم نے اوکے کی ہیں. وہ 40 کیٹیگریز وہ والی ہیں ابھی تک جو آپ لوگوں میں سے گرلز نے ہی بتائی ہوئی ہیں. یہ تھوڑی دیر پہلے میں گروپ میں بھی بتا چکا ہوں, دوبارہ ایکسپلین کر دیتے ہیں اس پروجیکٹ کا مقصد کیا ہے. تو ایک تو یہ تھا کہ یہ بیسک چیزیں مطلب یہ گرلز نے ہی بتائی ہوئی ہیں ہمیں, آپ میں سے سب نے. تو اب ہمارا ہے کہ ہم آپ لوگوں کو 1 بائی 1, ایک ہوتا ہے کہ ہم نے ورک شاپ دی ہے, آپ اس کے بعد الحمدللہ انشاءاللہ آپ اس قابل ہو جائیں گے. جن کی تھوڑی بہت کمی بیشی ہے وہ خود سے اپنی پریزنٹیشن یا جو بھی ہمارا آج کا ٹاپک ہے اس کو گریپ ہو جائے گی, وہ اپنا شروع کر دیں گے. تو اس کے بعد ہم لوگوں نے سیشن کے بعد حذیفہ بھائی اور باقی بھی آپ لوگوں میں سے ایسے ہمارے ساتھ ہیں جو خود بھی ایکسپرٹ ہیں. ہم نے جو فارم فل کروایا تھا اس میں یہی تھا کہ آپ اپنا بتائیں کہ یو وانٹ ٹو لرن, کیا آپ لرن کرنا چاہتے ہو. ایک تو وہ بتاؤ, یہ 40 اسی چیز کا حصہ ہے. آگے ہم نے بتایا کہ آپ اپنی سکلز بتاؤ کہ جس میں آپ ایکسپرٹ ہو, آپ خود ٹریننگ دے سکتے ہیں. بہت سارے جو ہماری گرلز ہیں انہوں نے ہمیں لسٹ دی ہے, وہ ہم بعد میں اپنی لسٹ کو اسکروٹنی کر کے آپ سب لوگوں کو بتائیں گے. اچھا, اس چیز کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ جو ہماری گرلز ہوتی ہیں ماشاءاللہ ان میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے. تو ان کا یہ تھا کہ جب وہ گریجویشن کمپلیٹ کر لیتی ہیں اس کے بعد گورنمنٹ سیکٹر میں جاب کا بھی ہے فقدان ہے, ٹھیک ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں بہت ساری ہماری گرلز ایسی ہیں جن کو الاؤ نہیں ہوتا, یا پھر وہ ان کا ایک پیکیج بھی اتنا اچھا نہیں ہوتا, تو وہ ایک خواری ہی سسٹم ہے. تو باقی ہے کہ آن لائن, آج کل آن لائن سسٹم ہے. آن لائن کے دور میں آپ لوگوں کو وہ ساری چیزیں آنی چاہیے جو آپ گھر میں بیٹھ کے کسی کے محتاج نہ رہیں. ہمارا مقصد صرف ورک شاپ دے کے, ایک لیکچر دے کے, سمجھا کے سائڈ پہ نہیں ہونا. ہم لوگ آپ کو آبزرو کریں گے, آپ کو اسائنمنٹ دیں گے ایٹ دی اینڈ آف دی سیشن کہ آپ لوگ یہ کر کے ہمیں دکھائیں. ہم لوگ اس چیز کا بھی خیال رکھیں گے کہ آپ لوگوں کی جو ٹائم ہے, وہ یونیورسٹیز اوپن ہے, آن لائن کلاسز ہیں, اس کو بھی دیکھ کے برڈن بھی نہ ہو آپ لوگوں پہ, اور ہم ان چیزوں کو پورا کریں. دیکھیں, میں ایک چیز میں میری طرف سے سوری, کیونکہ میں اس ٹیکنالوجی کے معاملات کو بالکل بھی نہیں جانتا, نہ ہی مجھے شروع سے گریپ ہے اس چیز میں. تو میں کوشش کر رہا ہوں آپ کی طرح, حالانکہ میری میڈیکل کی فیلڈ ہے, لیکن میں کوشش کر رہا ہوتا ہوں کہ میں خود بھی سیکھوں, اور یہ جو سوشل ورک کا پیشن ہے اس چیز کو ہم آگے لے کے ہم خود اپنی زندگی کو بھی بہتر بنائیں. جب بھی ہم کسی سوسائٹی کو جوائن کرتے ہیں اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارے اندر جو کمی بیشی ہیں ہم اس کو پورا کریں, اپنی سکلز کو بہتر بنائیں, ٹھیک, آف کورس. اور اس کے بعد ہماری پرسنل لائف, پھر ہماری فیملی لائف ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد فرسٹ پرائرٹی ہماری اسٹڈی ہے, دین ہم اپنا سوشل ورک کو دیں, ٹھیک. وہ ہم آلریڈی کر بھی رہے ہوتے ہیں, پرسنلی طور پہ بھی کر رہے ہیں اس آرگنائزیشن میں, یا آپ ڈفرینٹ آرگنائزیشن میں ہوں گے, اب وہاں بھی کر رہے ہوں گے, آپ کا ایکسپیرینس ہوگا. سو یہ ایک چیز ایسی ہے, یہ ٹائم ٹیکنگ ہے. تو
اب بہت ساری گرلز نے ہمیں اس طرح جوائن کیا ہوگا کہ ان کی ان میں سے بہت ساری چیزوں میں ایکسپرٹیز ہوں گی، لیکن وہ دو چار کی وجہ سے جوائن کیا ہوگا. اسپوکن انگلش ہو گئی، ٹھیک ہے، کمیونیکیشن گیپ، کمیونیکیشن سکلز، یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ گرلز میں ٹیلنٹ ہوتا ہے تو لیکن وہ اپنا ایکسپریس نہیں کر سکتے کہ ہم نے لوگوں کو کنونس کیسے کرنا ہے، ان سے بات کیسے کرنی ہے، وہ کیسے ہماری طرف متوجہ ہوں گے کہ ہمارا جو اسکل ہے، ہمارا کام ہے، اس کو ہم پروموٹ بھی کریں. اس چیز پہ بھی ہم فوکس کریں گے، اس چیز پہ ہم نے بھی زور دینا ہے. تو باقی جو ہمارا مین موٹو یہ تھا کہ نا، جو بات ایکسپلین کرنے والی ہے کہ ہم ساری کیٹیگریز کو 40 کی 40 ہم 40 ایک ٹائم میں شروع نہیں کر سکتے. اگر درمیان میں میرا وائس کا ایشو ہو تو آپ مجھے بتا دیجیے گا، کوئی بھی مائک آن کر کے مجھے بتا سکتے ہیں کہ سر آواز نہیں آ رہی. تو ابھی ہم ایم ایس آفس پریزنٹیشن اور اپنی سی وی وغیرہ کیسے بنانی ہے، یہ ساری چیزوں پہ آج اور کل ہم 2 دن ورک کریں گے. اس کے بعد ہم اسی چیز پہ اسائنمنٹ اور ٹریننگ، جب تک میرا ایک لفظ میں لائن بول رہا ہوں آج کل کے، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں زبردستی سکھاؤں، پکڑ پکڑ کے جو چیزیں ہوتی ہیں نا کہ سکھائی جائیں، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ ہو، تھوڑی بہت پتہ ہوتی ہے، گریپ پانی چاہیے. یہ بیسک ٹول ہے، آپ یہاں سے کنٹینٹ رائٹنگ میں کسی بھی چیز میں جا کے آپ کا بیسک یہی کام آتا ہے. جیسے ہم شروع میں اے بی سی اور الف بے پڑھتے ہیں نا، تو وہی چیز آگے ہمارے وہی کام آتی ہے. اس میں گریپ ہوگی تو آپ آگے جا کے اپنے جو پروفیشنل گھر بیٹھ کے جو ہوتے ہیں نا ٹاسک کر سکتے ہیں. بہت ساری لڑکیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں کہ اب شادی کے بعد یہ تو نہیں ہے کہ آپ گھر جا کے بیٹھ جائیں، آپ خود اس قابل ہوں کہ آپ کی جو سکلز ہیں زندگی کے کسی بھی حصہ میں کام ہے، کسی کے محتاج ہو کے نہ بیٹھیں. آپ کو خود کا پتہ ہونا چاہیے. تو کائنڈلی آپ سب لوگ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیجیے گا، کیونکہ یہ چیز ریکارڈ ہوگی، کل کو ہم سب کو پتہ ہو کہ جتنی ہماری ہیں کیٹیگریز، 1 2 ہم شروع کریں گے ابھی ساتھ میں. اچھا، اسپوکن انگلش کا بھی ہم کچھ کر سکتے ہیں اور ویکینڈ بیس پہ. اس کے بعد ہمارا ہوگا یوٹیوب پہ ارننگ آپ لوگوں نے کیسے کر سکتے ہیں. تو اس چیز پہ بھی ہم نے صرف بتانا نہیں ہے آپ لوگوں کو کسی بھی چیز میں کہ ایک لیکچر دے کے اپنے سر سے ہم نے نہیں گزارنا. ہم لوگوں نے آپ کو یہ ساری کیٹیگریز میں مہینوں لگ سکتے ہیں، چاہے آپ 4 مہینوں میں ہم اس کو کریں، 6 مہینے لگ سکتے ہیں، سال بھی لگ سکتا ہے. تو ہم لوگوں نے ایک 2 4 شروع کریں گے، اس کو ختم کریں گے اینڈ پہ جب آپ سیکھ چکے ہوں گے. تو پھر ہم دوسری شروع کریں گے. آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ رہنا. یہ گروپ آپ لوگ جس میں ہوں گے، سیپریٹ گروپ بنائے ہوئے ہیں، رائل اسکلز کے نام سے بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے. ایک ہم نے آؤٹ سائڈر کے لیے بھی اپرچونیٹی رکھی ہوئی ہے. میں ایک بار پھر ایک چیز کلیئر کر دوں کہ آپ جس چیپٹر میں سے بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو فرض کرو ان کیس بہت سارے لوگ جوائن کر رہے ہوتے ہیں، بعد میں لیفٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر ان کیس کسی بھی وجوہات کی وجہ سے آپ آر ایس سی کے کسی بھی چیپٹر میں اور آپ لیفٹ کر دیتے ہیں ڈیو ٹو سم اسٹڈی ریزن، یا پھر آپ کوئی پرسنل وجوہات کی وجہ سے، لیکن آپ لوگ یہ والا گروپ لیفٹ نہ کیجیے گا. ہماری طرف سے آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ ہماری آر ایس سی کا پارٹ نہیں ہے، اب نہیں ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں. میری ریکویسٹ ہوگی آپ لوگوں سے بار بار کہ آپ اس پارٹ کا حصہ رہیں. جیسے آپ اسکول کالجز میں پڑھ رہے ہیں، یہ بھی ایک چیز اسی طرح کا حصہ ہے کہ اس میں آپ نے ڈے بائی ڈے ہم نے سیکھنا ہے اس چیز کو. یہ جب بھی دیکھو ایک اسکل ختم ہوگی دوسری شروع ہو جائے گی. بے شک آپ لوگوں کے حساب سے ارریلیونٹ، اگر کسی کو لگتا ہے کہ میرا گرافک سے کبھی بھی کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، تو آپ بے شک اس دوران میوٹ ہو جائیں، آپ نہ کریں پارٹیسپیٹ. لیکن ایک ہمارا سیٹ اپ ہے، لیکن ہم اس سسٹم کو بائی پاس نہیں کر سکتے. فرض کرو ان 200 پلس اور جو آؤٹ سائڈر ہیں وہ بھی 50 پلس ہو گئے ہیں، تو اور بھی ہم نے ابھی گروپ میں جوائن کرانے ہیں. تو اگر 10 15 یا 50 لوگ نہیں کرنا چاہتے لیکن 200 کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہم وہ 50 لوگ ریسٹ کریں. مطلب وہ کوئی جو پیچھے ہم کر چکے ہوتے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ ہم کیونکہ ڈفرینٹ گروپس نہیں بنا سکتے، اسی طرح ہم اسی کو ہی کنٹینیو کریں گے تاکہ میس کریٹ بھی نہ ہو ہمارا جو. کیونکہ اگر میں ڈفرینٹ گروپس بنا دوں پھر مجھے یہ چیز نہیں ہوگی کہ بھائی کس نے سیکھا ہے کس نے نہیں سیکھا، میری اپنی سیٹسفیکشن نہیں ہوگی. گو کہ میں ٹیکنالوجی سے میرا دور دور تک واسطہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو جن لوگوں کے آپ لوگوں سب اس چیز سے ہیں، میں خود بھی سیکھ رہا ہوں. تو دیکھو مجھے پہلے کریٹ کرنا نہیں آتے تھے لنکس، لیکن میں خود اس چیز میں ان آ رہا ہوں. بے شک میں میڈیکل سے ہوں لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ ضروری ہے اس چیز کے لیے. تو ایک اور بات بھی ہے کہ جو بھی نیو ممبر یا ہمارے جوائن کرتے ہیں، آر ایس سی کو جوائن کرتے ہیں، میری ایک ٹیگ لائن یہ بھی ہوتی ہے کہ جب آپ ہماری ٹیم کا پارٹ ہیں تو آپ لوگ خود بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. مینجمنٹ کی طرف سے، آر ایس سی کی مینجمنٹ کی طرف سے اس چیز کا محتاج نہ بیٹھے رہا کریں کہ کوئی ہمیں کچھ بتائے گا تو ہم لوگ اس چیز کو کریں گے یا وہ پروجیکٹ ہم کریں گے. یہ بالکل بھی نہیں ہے اس طرح.
تو آپ کچھ بول سکتے ہیں, میں میسج بھی ریڈ کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ, بس میں ابھی کمپلیٹ کرتا ہوں. تو کوشچن سیشن ہم اینڈ پہ بھی رکھ لیں گے جب ہمارا سیشن کمپلیٹ ہو جائے گا. تو باقی یہ ہے کہ مجھے بھول گئی بات. اچھا, میں یہ بس فائنل یہ کرنے لگا تھا کہ یہ ہمارے سی ای او اور میں, سی ای او میرے چھوٹے بھائی ہیں, میں اس کا بڑا بھائی ہوں, جسٹ کہ بھائی میں اپنے بھائی کو سپورٹ کروں اس سسٹم میں, اس اچھے کاز میں. تو اس لیے میں اس کے ساتھ ہوں اور آپ سب لوگوں کے ساتھ ہوں. میں سب کو بتاتا ہوں, اگر ہمارے ساتھ سی ای او نہیں ہے تو ان کی ابھی میٹنگ ہے, میں بتاتا ہوں کہ وہ بھی ہماری طرح کے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی بندہ کسی سے سپیریئر نہیں ہے. رسپیکٹ, اگر ایک سی ای او کی رسپیکٹ ہے, اگر آج ہمیں کسی نے جوائن کیا ہے تو اس کی بھی سیم رسپیکٹ ہے. ہمارے لیے سارے ایکول ہیں. ٹھیک ہے, اور ہم اسی طرح ہی ٹریٹ کرتے ہیں. یہ جو ڈیزگنیشن اور چیپٹر لیڈر اور باقی چیزیں بنائی جاتی ہیں, یہ صرف چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے ہوتی ہیں کہ ہم ایک سسٹم میں, تاکہ دیکھو ایک ممبر ہے, اس کا ہیڈ ہے, اس کے پھر آگے ایگزیکٹو ٹیم ہے, تاکہ گریجول پروسیس میں ساری چیزوں کو ٹیک اوور کیا جا سکے. تو ایک یہ سسٹم اس طرح کا ہے. باقی میں سب کو بولتا ہوں, ابھی بھی آپ سب لوگوں کو بول رہا ہوں, یہ وہ کیٹیگریز ہیں 40 جو آپ لوگوں نے بتائی ہوئی ہیں. اس میں سے کوئی ایک بھی میری چوز کی ہوئی نہیں ہے. آپ سب لوگ سی ای او ہیں, آپ سب لوگ بتائیں جو بھی اچھا کام اپنے لیے, جب آپ خود اس قابل ہوں گے تو آپ اپنی سوسائٹی اور آس پاس کے لوگوں کو بہتر کر سکیں گے. جب آپ خود میں اتنی سکلز نہیں ہیں تو پھر آپ کیسے ان کو کر سکیں گے. سو ایک یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے خود کو گروم کریں, بعد میں پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم کسی کی ہیلپ آؤٹ کرنے کا بھی یہ سسٹم ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر سے شروع کریں, آس پاس کے لوگوں سے شروع کریں گے. تو یہ جو پیشن ہوتا ہے سوشل ورک کا, یہ مطلب بہت, اس میں بہت اونچ نیچ بھی آتی ہے. بہت ساری چیزیں جو لیڈرشپ ہوتی ہے نا, اس میں سب سے مین چیز ہوتی ہے کہ آپ نے برداشت کرنا ہے, کہ برداشت ہونی چاہیے آپ میں. تو ابھی میری ریکویسٹ بھی ہوگی آپ سب لوگوں سے کہ آپ سب لوگ ہمارے لیے سی ای او ہیں. سب لوگ جو بھی اچھا ورک کرنا چاہتے ہیں, جو بھی اچھا پروجیکٹ لے کے آنا چاہتے ہیں, وہ آپ لوگ ہمیں بتائیں. ٹھیک ہے, اور ہم اس کو پورا کریں گے. آپ لوگ آئیڈیاز, یہ اب میں نے خود ہی ورک کی ہے اس چیز پہ, اور یہ آئیڈیاز آپ لوگوں نے دیے ہیں. اچھا, فائنلی اب یہ ہے کہ سکلز آپ سب لوگ سیکھیں. انہی میں سے یہ دیکھو, ہمارے ساتھ حذیفہ بھائی ہیں جو ہمیں ابھی اپنا سارا کچھ بتائیں گے. یہ بھی ہماری ٹیم کا پارٹ ہے, لیکن وہ اپنے انٹروڈکشن میں سارا بتائیں گے کہ ابھی وہ بھی اسٹوڈنٹ ہے, پڑھ رہے ہیں, لیکن انہوں نے اپنا سیٹ اپ ماشاءاللہ اتنا بنا لیا اپنی اسکل بیس پہ کہ وہ اپنے ارننگ سورس تک بھی آ گئے ہیں. ٹھیک ہے, انہی اپنے پیشن کی وجہ سے. سو میں چاہتا ہوں کہ ہماری گرلز یہاں کے, بہت ساری لسٹ میرے پاس میں نے اس لیے منگوائی, آپ سے بنوائی ہے کہ سکلز لاسٹ پوائنٹ تھا, سکلز جس میں آپ ایکسپرٹ ہو وہ بھی بتاؤ. وہ کیوں بتاؤ, کیونکہ کل انہی کیٹیگریز میں سے آپ لوگوں نے, ہم سب یہ جو باقی ہیں ان کو آپ لوگوں نے لیڈ کرنا ہے. ایز اے ٹرینر آپ ہی ہو سکتے ہیں. ہمارا لوکل ٹیلنٹ ہی اتنا ہے کہ ہم باہر سے کسی کو کیسے لے کے آئیں. ہاں, اگر کسی فیلڈ میں ہمیں لگے گا کہ ہمارے پاس کسی سکلز کے لیے نہیں ہے تو ہم باہر سے ہائر کریں گے, ٹرینر باہر سے ہائر کریں گے. یہ کیٹیگریز ہیں, اسی پہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے ورک کیا ہوا تھا یا کیا ہوا تھا. ہم 1 بائی 1 شروع کریں گے, ہائر کرنا ہمارا کام ہے, وہ ہم بعد میں کرتے رہیں گے. تو وہ چیز ہمارا ہیڈ ہے, آپ لوگوں کو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بس آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں. کسی بھی جگہ کہیں بھی کوئی پرابلم آتی ہے تو آپ ہمیں بتائیے گا. میں پھر بول رہا ہوں کہ اگر آپ آر ایس سی کا پارٹ نہیں ہیں اور آپ کسی وجہ سے درمیان میں بھی اگر آپ لیفٹ کر کے جاتے ہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس چیز کو, اس گروپ کو چھوڑ دیں. یہ ایسا گروپ ہے, آپ کی ایک سمجھو کہ ایک سال کا ایک ٹینیور ہے, کلاس ہے آپ کی. یہ کیٹیگریز ہم ایڈ بھی کر سکتے ہیں اس 40 کے بعد بھی. آپ ایک سال کے اینڈ تک, یہ 6 مہینے 7 مہینے کے اینڈ تک ان فیلڈ میں ایکسپرٹ ہو جائیں گے. ہمارے ساتھ وہ لوگ بھی ہیں جو موبائل گرافک میں بھی, موبائل گرافک کا کورس ہوگا, گرافک ڈیزائننگ کا کورس ہوگا, کنٹینٹ رائٹنگ میں ہوگا. سو یہ ساری چیزیں ہم اس طرح اس کو لے کے چلیں گے. ایک ایگزامپل میں نے گروپ میں بھی دی تھی کہ ہماری ایک آر ایس سی سے ایک ممبر نے اسٹارٹ کیا تھا, وہ ایف ایس سی انہوں نے کی ہوئی تھی. کنٹینٹ رائٹنگ کا شوق تھا, مطلب وہ کنٹینٹ بہت اچھا لکھتی تھی. ہم اپنی آر ایس سی کا ویلکم نوٹ, کوئی بھی چیز بن گئی, چیپٹر نیو اناؤنس ہوا, وہ کنٹینٹ لکھا. مطلب اسی طرح کا بیسک چیزیں تھی, وہ لکھتی ہیں. کسی کو ویلکم کر دیا, ہیپی برتھ ڈے کا, ہم نے کسی لیڈر کو برتھ ڈے کا وہ کر دیا. وہاں آج وہ ماشاء اللہ سے اس قابل ہیں کہ وہ اپنی ارننگ خود کر رہی ہیں, اور ان کی کورس کی فیس بھی 1000+ میں ہے. مطلب مجھے اس چیز کا فخر ہے کہ وہ آر ایس سی کا پارٹ تھیں. ٹھیک ہے, اور ابھی بھی ہیں وہ, انہوں نے ہمیں کنٹینٹ میں جوائن بھی کیا ہے. تو
تو مطلب یہ ہے کہ ان کی صرف ایک ایکسپرٹیز تھی, انہوں نے اس کو یوٹیلائز کیا, دن رات محنت کی, آج وہ خود اتنے بیچز کو کلاس دیتی ہیں, ہمیں بھی وہ کنٹینٹ کا سکھائیں گی, جو وہ 1000+ لیتی ہیں تو ہم ان سے بات کریں گے, وہ ہمیں سکھائیں گی. اچھا, کچھ ایسے بھی ہیں کہ اب ہمارا یہ ہو گیا ایم ایس کے جو اب ہم سیکھنے جا رہے ہیں, ہم اس کو بار بار بھی کریں گے. یہ نہیں ہے کہ ایک بار ہو گیا تو پھر ختم ہو گیا, ہم دوبارہ نہیں کر سکتے. کل کو ایک ورکشاپ ہوگی, وہ ختم. ہم حذیفہ بھائی کی خدمات لیتے رہیں گے, یہ اسائنمنٹ بھی آپ کو دیں گے, اینڈ پہ آپ دکھا بھی سکتے ہیں, آپ اپنا ورک کو کریں گے. ہم لوگ آبزرو, میں آپ لوگوں کو پرسنلی اس چیز پہ آبزرو کروں گا. آج جو ہم نے پڑھا ہے, سیکھا ہے, اس کو آپ 1 ہفتہ لگائیں یا 10 دن لگائیں, اس کو آپ نے سیکھنا ہے بار بار. تو باقی جو کوشچن ہوں گے پھر آپ گروپ میں بھی لے لیں گے آپ کا. سو تھینک یو سو مچ. اینڈ حذیفہ بھائی اب آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں. سوری میں نے اتنا زیادہ ٹائم لے لیا. ہم دوبارہ جوائن کریں گے سیشن, جب یہ لنک ختم ہوگا آپ دوبارہ اس کو جوائن کر لیجیے گا. اوکے سر جی آپ حذیفہ بھائی سوری. اوکے جی سر آپ آپ نے کنٹینیو کریں. اوکے سر آپ نے بہت اچھا گائیڈ کیا, بہت اچھی انسپائریشن دی آپ نے. آپ کا شکر انداز ہوں کہ آپ نے اتنا ٹائم دیا. تو سب سے پہلے تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں کہ میں اپنا انٹروڈکشن کرواتا چلوں. مائی نیم از حذیفہ خان اینڈ آئی ایم اسٹوڈنٹ آف سافٹ ویئر انجینئرنگ ایٹ کامسل یونیورسٹی ساہیوال کیمپس. Basically I am also a freelancer, social media promoter, as a software engineer I am a programmer and website development and app development. تو آج ہمارا جو آج کا سیشن ہے ایم ایس آفس کا, وہ یہ ہے کہ آج ہمیں سیکھنا ہے کہ ایم ایس آفس کو انسٹال کس طرح کیا جائے اور اس پہ ورک کس طرح کرنا ہے. سب سے پہلے تو آج کا جو مین ہمارا جس کو ہم فوکس کریں گے, جس ٹاپک کو, وہ ہوگا کہ پریزنٹیشن کس طرح بنانی ہے. کافی زیادہ اسٹوڈنٹس میں اس طرح دیکھے ہیں جو کہ گریجویشن کر لیتے ہیں لیکن ان کو ابھی تک ایک پروفیشنل پریزنٹیشن نہیں بنانی آتی, ایک اسائنمنٹ پروفیشنل ایک سی وی نہیں بنا پاتے وہ اپنی, کیونکہ یونیورسٹی میں یہ چیز نہیں سکھائی جاتی. یونیورسٹی میں کیا جو کافی انسٹیٹیوٹس میں یہ چیز نہیں سکھائی جاتی, جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے ان کو ہی اس چیز کے بارے میں تھوڑا بہت گائڈ کیا جاتا ہے. جو دوسری فیلڈ سے ان کو بالکل ہی چیز کے بارے میں گائڈ نہیں کیا جاتا, تو وہ ان کا جو پارٹ ہے وہ ویسے کا ویسے ہی رہ جاتا ہے. تو آر ایس سی کا بہت شکریہ, سر اسد کا بہت شکریہ, سر اسامہ کا بہت شکریہ کہ انہوں نے آپ کو ایک پلیٹ فارم دیا ہے, ایک اپرچونٹی دی ہے کہ آپ اپنے اسکلز کو سیکھ سکیں. چلیے ہم آج کا لیکچر جو ہے, آج کا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں. اوکے, تو میری اسکرین شیئر ہو رہی ہے آپ کے پاس؟ جی سر ہو جی رہی ہے. بالکل. اوکے 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 سب سے پہلے تو آپ نے ہمارا جو مین ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے اس پہ اپنا ڈاؤن لوڈ کس طرح کیا جائے. کافی اسٹوڈنٹس کے پاس یہ ایم ایس آفس پڑا بھی ہوگا اور کافی اسٹوڈنٹس کے پاس نے انسٹال بھی کرنا ہوگا. تو میں آپ کو آج ایسی ایک ویب سائٹ بتاتا ہوں جہاں سے آپ ایزیلی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اپنے پی سی میں انسٹال کر سکتے ہیں. اس کو جو ہے میں آج ہم جو دیکھیں گے وہ ایم ایس آفس 2016 دیکھیں گے, کیونکہ آج کل جہاں بھی آپ دیکھیں 2016 ہی چل رہا ہے. جو جنہوں نے 2007-12 کیے ہوئے ہیں تو کائنڈلی وہ اس کو چھوڑ دیں, آپ 2016 کی طرف موو کریں, تو ہم اسی کو دیکھیں گے, اسی کو لے کر چلیں گے. اوکے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے گوگل پہ جانا ہے, گوگل پہ جا کے لکھنا ہے گیٹنگ ٹو پی سی. ٹھیک ہے, اس ویب سائٹ کا جو لنک ہے وہ میں آپ کو پرووائڈ بھی کر دوں گا تاکہ آپ اس کو ایزیلی اچیو کر سکیں. تو یہاں پر آپ جیسے ہی لکھیں گے ایم ایس آفس 2016 تو آپ اس میں سے کوئی بھی ایم ایس آفس 2016 کا ورژن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یاد رہے 2021 نہیں کرنا, 2016 آپ نے کرنا ہے. اس میں یہ اپڈیٹس ہیں جو ان سے بھی آپ اپڈیٹ کرنا چاہیں اس کو ایزیلی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آپ یہاں سے نہیں تو اس کی مائکروسافٹ کی آفیشیل ویب سائٹ سے بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اب مین مسئلہ آتا ہے کہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لیا, اب اس کو وہ جب آپ اس کو آن کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری پروڈکٹ کی لیں, اور پروڈکٹ کی جو ہے وہ 29,000 کی ہے, 29,000 پلس کی ہے, مینس کی 30,000 کی. تو پاکستان میں یہ ٹرینڈ ہے کہ ہم اس کو بائی نہیں کرتے, ہم اس کو کریک کرتے ہیں. تو کریک کس طرح کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کافی لوگوں کے پاس پہلے سے انسٹال ہوگا, اگر جس کے پاس انسٹال ہے تو ویل اینڈ گڈ, جس کے پاس انسٹال نہیں ہے وہ دیکھ لے. تو سب سے پہلے تو آپ نے کریک کرنے کے لیے
यहाँ पर आपने लिखना है कमांड और यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ के इंटरफेस पर आने के बाद आपने जहाँ पे इंस्टॉल किया है आपने MS ऑफिस 2016 को, उसकी जो है लोकेशन फाइंड आउट कर लेनी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर जा रहा हूँ और यहाँ पर जाने के बाद ओके, यहाँ पे मैं जाने के बाद MS ऑफिस आता हूँ, तो यहाँ से मैं अपने डिक्शनरी देख लूँ कि सॉरी लोकेशन देख लेता हूँ कि हमने कहाँ पर हमारा MS ऑफिस पड़ा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पड़ा है तो मैं यहाँ पे देख लेना है कि मेरा MS ऑफिस वाकई ही यहाँ पे पड़ा है। उसके बाद यहाँ पर आपने जो है उसकी लोकेशन डालनी है। लोकेशन डाल ली। अब मैंने इसको ना पहले से ही क्रैक करके रखा हुआ है। यहाँ पे जो मेन समझने वाली चीज़ है, काफ़ी लोगों को समझ नहीं आती। रिसेंटली जो हमने MS ऑफिस का कोर्स करवाया था उसमें अल्हम्दुलिल्लाह सबका जो है क्वेश्चंस क्लियर हो गए थे, उनको आ गई थी। तो यहाँ पे मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, आपने यहाँ पर इसको समझना है। यहाँ पे इसकी रिकॉर्डिंग जो लेक्चर की वीडियो है वो सारा सामान आपको प्रोवाइड कर देंगे यूट्यूब पर, आपको रॉयल स्टूडेंट कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी। आपने इसका इम्प्लीमेंटेशन करना है बार बार देख कर। तो मैं आपके साथ एक कोड शेयर करूँगा, एक लिंक शेयर करूंगा, उसमें एक कोड आपको मिलेगा। फॉर ये वो कोड होगा इस तरह। आपने क्या करना है, इस कोड को सिंपली यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब मैं यहाँ पे क्यों नहीं पेस्ट कर रहा, क्योंकि मैंने ये सिनेरियो ऑलरेडी किया हुआ है, मैंने अपना MS ऑफिस को ऑलरेडी क्रैक किया हुआ है, तो मैं इसको दोबारा अगेन नहीं करूँगा। मैं आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स शो करवाऊंगा इनकी। ओके, यहाँ पर आप देखें, ये नहीं, यहाँ पर जिस तरह जैसे आप उस पर वो कोड पेस्ट करेंगे उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, एक्टिवेटिंग योर ऑफिस, कि आपका जो MS ऑफिस है वो एक्टिवेट किया जा रहा है। ओके, एक्टिवेट होने के बाद उसके नेक्स्ट सिनेरियो के बाद आपके सामने जो इंटरफेस आएगा वो इस तरह का होगा और यहाँ पर लिखा होगा प्रोडक्ट एक्टिवेशन सक्सेसफुली। ठीक है, मतलब कि आपका जो प्रोडक्ट है आपका MS ऑफिस है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया है। अगर आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आए, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आए तो आपने क्या करना है, आपने यूट्यूब पे चले जाना है। मैं हर एक सेशन में यही कहता हूँ कि पाकिस्तान की दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ऑफ यूट्यूब है। यहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक स्किल लर्न कर सकते हो। सिर्फ आपको दिमाग लगाने की जरूरत है, आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर जिसको सर्चिंग आ गई और जिसको आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग आ गई वो बंदा कामयाब है। ठीक है, आपने क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है, वहाँ पे वीडियोस देखनी है। आपको फिर भी समझ ना आए तो मैं सर असद से रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं मेरा मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो आपके साथ शेयर करते हैं, जिसको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो इजीली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको इसकी बाकायदा एक लहदा वीडियो भी प्रोवाइड करूँगा ताकि, और आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड भी करूँगा, क्योंकि जिससे क्रैक नहीं होगा ना तो उसका जो MS ऑफिस 2016 वो नहीं चलेगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ ये बात। अगर कोई जो पुराने MS ऑफिस पर वर्क करना चाह रहे हैं 2007 पर, 2010 या 12, जिस पर भी, तो वो वहाँ पे इजीली वर्क कर सकते हैं। इसकी जो कंप्लीट गाइड है वो मैं आपको बता दी है, किस तरह आपने इसको क्रैक करना है और किस तरह आपने इसको लेके चलना है। अब यहाँ पर आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, जो क्योंकि आपका ID से ताल्लुक बिल्कुल नहीं है, आपको क्रैक करना है इस तरह क्यों। उसके लिए आपको मैं एक और सजेशन दूंगा कि आप गूगल पे चले जाएं, वहाँ पे 2010-12 MS ऑफिस कर लें, उसका आपको ऑलरेडी क्रैक हुआ सेटअप मिल जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये यहाँ पर जो स्टेप अभी हमने आपको बताया है, यहाँ काइंडली अपने माइक्स जो हैं ऑफ रखें। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, इस मीटिंग के 5 मिनट्स लेफ्ट हैं। जैसे ये मीटिंग एंड हो आपने उसी लिंक से इस मीटिंग को दोबारा ज्वाइन कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर हमारा मेन काम स्टार्ट होता है। यहाँ पर आप देखें कि जब आप MS ऑफिस अपने इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है, मेन मकसद था आपका क्रैक करना। इंस्टॉल करने का मकसद मेन प्रॉब्लम नहीं है, मेन प्रॉब्लम जो है वो आपका क्रैक करने का है। क्योंकि आपका ताल्लुक IT से नहीं है, आपको यहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्टी
محسوس ہوگی. اچھا, اب یہاں پر دیکھیں کہ جیسے ہی آپ اپنا مائکروسافٹ آفس انسٹال کرتے ہیں اور پاور پوائنٹ اوپن کرتے ہیں, پاور پوائنٹ ہوتا کیا ہے؟ پاور پوائنٹ میں آپ کی جتنی بھی پریزنٹیشنز ہیں وہ ساری کی ساری آپ کی پاور پوائنٹ کے اندر کریٹ ہوتی ہے. ورلڈ کے اندر آپ اپنے ڈاکومنٹس, اپنی سی ویز اور اپنے اسائنمنٹس وغیرہ کریٹ کرتے ہیں. ایکسل کے اندر اپنے شیٹس وغیرہ جتنی بھی آپ کی کیلکولیشنز ہوتی ہیں وہ آپ ایکسل کے اندر کرتے ہیں. پاور پوائنٹ کے اندر آپ اپنی پریزنٹیشن کریٹ کرتے ہیں. تو آپ نے پریزنٹیشن کریٹ کیسے کرنی, ٹائم بہت ہی شارٹ ہے, اس وجہ سے ہم تیزی سے اس کو دیکھیں گے, لیکن اس طرح دیکھیں گے کہ آپ کو کمپلیٹ سمجھ آئے. اب یہاں پر آپ کو کافی زیادہ ٹولز نظر آ رہے ہوں گے, یہاں پر کافی ٹیگز اور ٹولز اور ریبنس نظر آ رہے ہوں گے. سب سے پہلے تو آپ نے ہوم پر آ جانا ہے, جس طرح ہم پہلے ہی آلریڈی ہوم پر ہے. اگر آپ اپنا ڈیزائن کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اپنا بھی کر سکتے ہیں, لیکن ہم آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پر ڈیزائن کے بٹن پر آپ نے کلک کرنا ہے پہلے, سب سے پہلے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کافی ڈیزائنس مجھے نا شو ہو رہے ہیں, بلٹ ان ڈیزائنس, ٹھیک ہے, جس کو ہم بلٹ ان ڈیزائنس بھی کہتے ہیں. تو یہاں پہ فور ایگزامپل میں اس کو لے لیتا ہوں, ٹھیک ہے. یہ میں نے ایک ڈیزائن اپنا پریزنٹیشن کا سلیکٹ کر لیا ہے, اور یہاں پر میں ٹائٹل لکھ دیتا ہوں, کوئی بھی ٹائٹل ہم لکھ لیتے ہیں. میں نے نا اس کے اوپر اوکے, فار ایگزامپل یہاں پر ہم نے ایک ٹاپک لے لیا ایجوکیشن ڈیورنگ کووڈ-19, ٹھیک ہے. اس طرح آپ نے ٹاپک لکھنا ہے. اب ٹاپک تو آپ نے لکھ لیا, اس کی کسٹمائزیشن کس طرح کرنی ہے؟ آپ سمپلی اس کو سلیکٹ کریں, یہ سلیکٹ کر کے بھی آپ اس کی کسٹمائزیشن کر سکتے ہیں. یہاں پر انسرٹ کے آپشن پر بھی ہوم پر آپشن پر بھی جا کے اس کی کسٹمائزیشن کر سکتے ہیں. اب فار ایگزامپل میں نے اس کا سائز انکریز یا ڈیکریز کرنا ہے, تو میں یہاں پہ اس کا سائز جو ہے انکریز یا ڈیکریز کر سکتا ہوں. یہاں پر میں اس کو ٹائم نیو رومن رکھوں گا. یہاں پہ میں آپ کو ایک اور سجیشن دوں گا کہ آپ جب بھی اپنی پریزنٹیشن بنا رہے ہو اپنی یونیورسٹیز کے لیے, تو آپ نے جو اس کا ٹیکسٹ اسٹائل ہے وہ ٹائم نیو رومن ہی رکھنا ہے. اوکے, یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اس کا کلر آپ نے چینج کرنا ہے, تو یہاں پہ فور ایگزامپل میں کہہ رہا ہوں یہ اس کا یہ کلر ہوگا, ٹھیک ہے. یہاں پر آپ اس کی کلر کسٹمائزیشن کر سکتے ہیں. یہاں پر آپ اس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں, اگر آپ ہائی لائٹ کرنا چاہیں تو اس کو میں کوئی بھی کلر سے ہائی لائٹ کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں, اگر آپ اسے بولڈ کرنا بولڈ کر سکتے ہیں یہاں سے, یہ بھی اس کے وغیرہ اس کے سارے فنکشنز وغیرہ. تو یہاں پر اب ہم نے فور ایگزامپل یہاں پہ میں لکھتا ہوں پریزنٹ فرام, یہاں پہ آپ پریزنٹنگ فور میں اپنا نیم لکھتے ہیں جب آپ اپنی پریزنٹیشن کریٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہم بیسک کا میں لے کے چلوں گا, اگر میں اس کو پاور پوائنٹ کو لے کے چلوں تو یہ 1 ویک سے بھی زیادہ کا ہے کہ آپ پاور پوائنٹ ہی سیکھیں, لیکن ہم بیسک کو لے کے چاہ رہے ہیں, تو اس لیے میں بیسک ٹولز ہی آپ کو بتاؤں گا, کیونکہ ایز اے اسٹوڈنٹ ہم نے وہی چیزیں ہی لرن کرنی ہیں. تو یہاں پہ میں رول نمبر لکھ لیتا ہوں فور ایگزامپل, ٹھیک ہے. یہاں پر میں ٹھیک ہے, یہاں پہ میں پریزنٹیٹیو 1 2 3 جو بھی آپ لکھنا چاہیں وہ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں نے یہ اپنا ٹائٹل پیج بنا لیا, میں جلدی چیزوں کو کور کر رہا ہوں. اوکے, اب یہاں پہ دیکھیں سیکنڈ سلائڈ میں نے کس طرح لی. آپ سمپل یہاں پر آئیں, یہاں پہ کلک کریں, انٹر کریں, آپ کی سلائڈ کریٹ ہو جائے گی کہ آپ نے ایک سلائڈ سے دوسری سلائڈ پہ کس طرح کریٹ کرنی ہے. تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں, اب یہاں پر میں اگر رائٹ کروں گا کافی ٹائم ویسٹ ہوگا, تو میں نے آلریڈی ایک رائٹ کر کے رکھا ہوا ہے, تو یہاں سے میں اس کو صرف کاپی پیسٹ مارتا ہوں. اور یہاں پر آپ دیکھیں اس کو میں کاپی کر لیتا ہوں, اور یہاں پہ پیسٹ کر لیتا ہوں. کائنڈلی اپنے مائکس آف رکھیں. اوکے, تو یہاں پر جو اس کی آؤٹ لائنس آپ لکھ رہے ہیں, آپ نے پریزنٹیشنس کے ریگارڈنگ جو بھی آپ کی آؤٹ لائنس ہے جس کو آپ نے کور کرنا ہے, جن ٹاپکس کو آپ نے کور کرنا ہے, آپ نے اس کو کیا ہے اپنی آؤٹ لائنس کے اندر رائٹ کر لینا ہے. فار ایگزامپل یہاں پہ میں ایجوکیشن ڈیورنگ کووڈ-19 کے بارے میں لکھ رہا ہوں, تو میں نے اس کی جو ہے ریگارڈنگ جتنے بھی ٹاپکس ہیں, جتنی بھی اپنی ہائی لائٹس ہیں, وہ میں نے یہاں پر کاپی کر کے یہاں پہ پیسٹ کر دیا. آپ بھی اس کو ڈائریکٹ انٹرنیٹ سے کاپی یا جہاں سے بھی آپ لکھ رہے ہیں, اس کا سائز میں نے 20 رکھا ہے.
اس کا اسٹائل جو ہے وہ ٹائم نیو رومن ہی رکھا ہے، کیونکہ جب آپ پریزنٹیشن بنا رہے ہوتے ہو، یاد رکھیں آپ نے پریزنٹیشن بنا رہے ہو یونیورسٹی کے لیے، کالج کے لیے، تو آپ نے اس کا جو اسٹائل ٹیکسٹ ہے وہ ٹائم نیو رومن ہی رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہم آتے ہیں تھرڈ اسٹائل اپنی سلائڈ کے اوپر. ٹائم میٹنگ جو ہے وہ تقریباً ختم ہونے والی ہے، تو آپ نے اسی لنک سے دوبارہ جوائن کرنا ہے.